یونان کے قریب کھلے سمندر سے کشتی حادثے کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ انسانی اسمگلرز نے کھلے سمندر میں کوسٹ گارڈ سرویلنس سسٹم سے بچنے کے لیے بڑے ٹرالرز کے بجائے عام چھوٹی کشتیوں کا استعمال شروع کر دیا۔ سمندر میں کشتی الٹنے کے حادثے میں اب تک 4 پاکستانی باشندوں کے جاں بحق ہونے اور ریسکیو کرنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان سے لیبیا جانے کے لیے براہ راست پروازیں نہیں ہوتی، تاہم یورپ جانے کے خواہش مند افراد ایئر روٹس کے ذریعے باقاعدہ ویزوں پر دبئی اور دیگر ممالک جانے کے بعد وہاں سے انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں شکار ہو کر مختلف ممالک سے ہو کر زمینی راستوں کے ذریعے لیبیا پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے سمندر کے ذریعے یورپ ممالک کی سرحدیں عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالیہ واقعے کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی اسمگلرز نے طریقہ بدل دیا ہے اور اب کوسٹ گارڈز ریڈارز اور سینسر سے بچنے کے لیے بڑے ٹرالرز یا کشتیوں کے بجائے چھوٹی کشتیوں کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 11 سے 12 دسمبر کی شب لیبیا سے تارکین وطن کو 3 مختلف کشتیوں میں سوار کروایا گیا۔ کشتیاں تقریباً 2.5 دن تک سمندر میں رہیں، جن میں سے 2 کشتیاں محفوظ رہیں جبکہ ایک کو حادثہ پیش آیا۔ حالیہ حادثہ بھی ماضی کی طرح ملاحوں اور اسمگلرز کی لالچ کے باعث پیش آیا، کیونکہ متاثرہ کشتی پر بھی گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے اور یہی وجہ حادثے کا سبب بنی۔ اب تک ملنے والی معلومات کے مطابق کشتی میں 84 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں سے اکثریت پاکستانیوں کی تھی، جبکہ چند سوار افراد میں مصری اور سوڈانی بھی تھے۔ 2 ملاحوں میں ایک سوڈانی ملاح زندہ بچا، جس کو وہاں کی پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر کے شناخت کر لی گئی ہے۔ 4 پاکستانی جاں بحق ہوئے، جس میں ایک کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ ذرائع کے مطابق 30 پاکستانی لاپتہ ہوئے ہیں، جن کے متعلق انہیں بچ جانے والے پاکستانی باشندوں نے بتایا اور ان کی تلاش ابھی جاری ہے۔ اب تک موصول ہوئی معلومات میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ کشتی میں سوار افراد کی عمریں 15 سے 40 برس تھیں۔ اکثریت کی عمر 25 سے 30 سال تھی، جبکہ 16 اور 15 سال کے 3 بچے بھی شامل تھے۔ زیادہ تر افراد کی تعداد پنجاب کے علاقوں سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور گجرات وغیرہ سے ہے۔ پاکستان میں FIA کی سرد مہری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ابھی تک FIA کی سطح پر کسی بھی قسم کی تحقیقات شروع نہیں کی جا سکی ہیں۔ ایک سینئر افسر کا کہنا تھا کہ تارکین وطن بہتر مستقبل اور روزگار کے لیے نت نئے طریقوں کے استعمال سے یورپ جانا چاہتے ہیں۔ امیگریشن چیک پوائنٹس پر مسافروں کی پروفائلنگ کی اشد ضرورت ہے۔ یاد رہے جون 2023 میں ہونے والے جان لیوا حادثے میں بچ جانے والے پاکستانی بھی ابھی تک تاحال واپس نہیں پہنچ سکے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ایڈیشنل سیکریٹری وزارت داخلہ راجہ رفعت مختار کی سربراہی میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو واقعے پر رپورٹ تیار کر کے وزیر داخلہ کو بھجوائے گی۔